وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت 43 سے 50 حصہ اول، درس کا نمبر 1795. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب انکار میں دے رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 43. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون. یعنی ہم نے گزشتہ قوموں کو، پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. وہ بصیرت للناس، یعنی بصیرتوں کا سامان بنا کے اس میں ہدایت تھی، رحمت تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. وما کنت بجانب الغربی، اور آپ تو اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے. اس قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمان شریعت عطا کیا. وما کنت من الشاہدین، اور اب آپ شاہدین میں شامل نہ تھے. ولیکن انشأنا قرونا، بلکہ اس کے بعد ہم نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سی امتیں، قروناً بستیاں ہم نے اٹھائیں، پیدا کی. فتطاول علیہم العمر، اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. وما کنت ساویا فی اہل مدین، اور آپ اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے. تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے. ولیکننا کننا مرسلین، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہی ہیں. وما کنت بجانب طور، اور آپ طور کے دامن میں بھی نہ تھے. اذ نادینا،
جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ ان لوگوں کو متنبہ کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اور ہم نے اس لیے کیا، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے، فَيَقُولُوا، تو وہ یہ کہیں، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو وہ یہ کہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کیوں ہماری طرف کوئی رسول نہ بھیجا؟ اگر بھیجتے فَنَتَّبِعْ آیَاتِکَ، تو ہم تیرے احکامات کی پیروی کرتے، یعنی اس کے مطابق زندگی گزارتے اور ہم یقین کرنے والوں میں سے ہو جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، لولا اوتیہ مثل ما اوتیہ موسیٰ، کیوں نہ دیا گیا ان کو جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی جو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے ان کو کیوں نہیں دی گئے، یعنی محمد رسول اللہ کو۔ اولم یکفروا بما اوتیہ موسیٰ من قبل، تو کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ قالوا سحران تظاہرا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، آپ کہہ دیں ان سے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اتبعہ، میں اس کی پیروی اختیار کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم یستجیبوا لک، اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے، فعلم، تو آپ جان لیں، انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے، یہ تو ظالم ہے، اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ میں نے آیات پڑھی ہیں تقریباً یعنی 43 سے 50 تک، تقریباً 7-8 آیات ہیں جو بھی ہیں۔ اس میں تھوڑا سا آپ کو مضمون پہ یعنی غور سے اس کو غور کرنا ہوگا تاکہ یہ سارا مضمون ہماری سمجھ میں آ جائے۔ سامعین اکرام، بنیادی طور پہ اس میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں 2 مضامین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مقامی طور پہ لوگ جو ہے وہ انکار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، جیسے کہ اس میں یعنی تذکرہ ہے آیت نمبر 48 میں و 41 میں 48 میں، ہاں، وقالوا انا بکل کافرون، ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ موسیٰ کو مانتے ہیں نہ آپ کو مانتے ہیں، مقامی طور پہ ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس یعنی جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قبل از تاریخ کے واقعات بالکل ٹھیک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا، انہوں نے بیان کر دیے، یعنی کلام الہی۔ اور یعنی اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے، مقامی لوگ یہ کہتے تھے، ان ھذا الا افک نفتراہ، یہ تو جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وغیرہ، یعنی مختلف قسم کی وہ باتیں اعتراضات کرتے تھے، اور اللہ
اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا تھا، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ایسا ہے کہ تم ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جاؤ اور تمہارا آسمان، وہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ یہ ایک مطالبہ تھا ان کا کہ یعنی تم آسمان پہ چڑھو، اور تمہارا آسمان پہ چڑھنا ہم اس وقت تک قبول نہیں کریں گے کہ جب تک تم ہمیں ایک کتاب نہ لے آؤ جس کو ہم اپنے آنکھوں سے پڑھ کے، یعنی لکھی ہوئی کتاب ہمارے سامنے لے آؤ۔ پر خیر، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ، یعنی آپ بجانب الغربی، آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے، اور آپ وما کنت من الشاہدین، آپ یعنی شاہد نہیں تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل آ چکی ہے، یعنی اس میں سورہ بقرہ میں تمام تفصیلی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کہ یہ سارے جو میں نے واقعات بیان کیے ہیں یہ تو غیب کے واقعات ہیں، اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور تاریخی واقعات ہیں، اور قبل از تاریخ کے واقعات ہیں، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، اس کے پہلے جو ہے وہ تاریخ مرتب نہیں تھی۔ تو بہرحال وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ طور یعنی کوہی طور کے دامن میں بھی آپ اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ اب یہاں تھوڑی سی آپ توجہ دیں، تھوڑا سا اگر ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو تو وہ اس کو بھی دیکھیں، لیکن اب جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تھوڑا سا آیت نمبر 46 کا میں بات کر رہا ہوں کہ آپ طور کے دامن بھی اس وقت موجود نہیں تھے جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ تو اب جو میں ان کا حال بتا رہا ہوں تو یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور کیوں بتا رہا ہوں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس سے پہلے ان میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اور یہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی حضرت یہ حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی یعقوب علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بیٹے تھے۔ تو حضرت یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بعد جو ہے وہ یعنی یوسف علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر تورات، اور پھر اس میں ہزاروں پیغمبر آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور یہ یعنی عرب تھے، بنو اسماعیل، اس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، یہ پیغمبر میں ان کے تابع تھے، یعنی جو بھی ہدایت تھی، جیسے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور سارے لوگ جو ہیں جب ان کو مان لیں تو بس ہدایت ان کے لیے، سب کے لیے۔ اسی طرح یعنی توحید کا جھنڈا اس وقت بنی اسرائیل کے پاس تھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو بہت سے مقامی لوگ جو تھے، یعنی کافی مقامی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات پر ایمان لے آئے تھے۔ بہرحال اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک ورقہ بن نوفل جو تھا وہ بھی تھا، ورقہ بن نوفل مقامی طور پہ مطلب چیدہ لوگ جو تھے، انہوں نے عیسائیت، میں تو عیسائیت کہہ رہا ہوں، اصل میں تو اسلام ہے، بنیادی طور پہ دین اسلام ہے، شروع سے دین اسلام ہے۔ بہرحال یہ عیسائیت، اور انہوں نے نام دے دیا ہے نا، خیر بہرحال عیسائیت میں آپ کے آسانی کے لیے عیسائی مطلب مسلمان ہو گئے تھے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اکثریت کافر تھی، مشرک
اور کوئی پیغمبر آیا نہیں تھا، اور انہوں نے خود دیکھیں اس کو کہتے ہیں زمانہ فترت الرسل، یعنی رسولوں کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 میرے خیال سے 624 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں دنیا میں، اور ان کی رسالت شروع ہوئی ہے 624 تقریباً، جو بھی ہے تاریخ، تو 600 سال۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یہ 600 سال کافی عرصہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا انگریزوں کا، اب ہمیں تو یعنی مجھے خود یاد نہیں ہے، تو ان کو تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، اور 200-300 سال پہلے سارے ہندوستان پر برائے نام مسلمانوں کی حکومت تھی۔ آپ کو معلوم ہے مغل تھے، شہنشاہ مغل اور وغیرہ جو بھی تھے، بابر، ہمایوں، جہانگیر، اورنگزیب، یہ دلی پر حکومت کرتے تھے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یعنی یہ 200-300 سال ہو گئے کہ ہماری حکومت تھی۔ اب وہاں پر تقریباً، میں صرف آپ کو یہ عرصہ بتا رہا ہوں، 600 سال کافی عرصہ ہوتا ہے، کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ فترت من الرسل قرآن میں اس کے الفاظ ہیں، یعنی رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ آج دور رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت تک ہے، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں 2 مضامین یہ ہیں کہ بھئی آپ نہیں تھے، یہ میں بتا رہا ہوں، اس سے ثابت یہ ہے کہ آپ ٹھیک وہ واقعات بتا رہے ہیں، تو مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ ان کو بتا رہے ہیں، مطلب قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میری رحمت ہے، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ تو ایک تو یہ ہے مطلب اچھا، یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا 43 نمبر سے 50 نمبر تک، یہ میں سارا مضمون بیان کر رہا ہوں، ترجمہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، اور زیادہ تر مضامین میں بیان کر چکا ہوں۔ آیت نمبر 43 جو 3 درس ہمارے گزرے ہیں نا، تو اس میں بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ بجائے اپنی مرضی کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے، تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ کی مرضی، اللہ کی ہدایت، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے، اور وہ ذمہ داری پھر پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیں مضمون ہمارے لیے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہدایت کا اتباع کرو، اور اگر تم نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو پھر تم ناکام ہوگے۔ من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر، آج ہم نے آیت پڑھی ہے نا، فَإِن لَمْ، یہ آیت خاص طور پہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں 50 نمبر، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ تمہاری بات، آپ کی بات نہ مانے، تو آپ جان لو کہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، انما یتبعون اہواءہم۔ اچھا یہاں پہ رکے، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن کو اپنے لیے سمجھے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے حالات ہیں، اور آج کے لیے ہے، 2021 دسمبر کا مہینہ۔ اب یہ مضمون بالکل ہمارے متعلق ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر 2021 کے مسلمان آپ کی ہدایت کے سامنے لائی ہوئی ہدایت کو نہیں مانتے عملی طور پہ، تو آپ کو جان جانا چاہیے کہ یہ آج کے برائے نام مسلمان اپنی خواہشات کے پیروکار ہے۔ اللہ، تھوڑا سا میرے خیال سے میں مسلسل بول رہا تھا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ ایک رو میں بات کر رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے لگا ہے، بس میں اب یہاں ٹھہر گیا۔ اب یہ آیت 50 نمبر آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے رسول، دیکھیں کلیئر بات یہ ہے کہ قرآن کی بطور ہدایت ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے،
اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن میں ہے، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اس کا اردو ترجمہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جان لیں کہ یہ لوگ، آج کا مسلمان من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں ہدایت الہی کے تو ہم یعنی قرآن کی اہمیت بطور کتاب ہدایت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے خواہشات کے بل بوتے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کوئی ہدایت وغیرہ کی بات نہیں ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو انما یتبعون اہواءہم، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ میں تھوڑا سا ٹھہر گیا ہوں یہاں پہ، آپ سوچیں تھوڑا سا۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں قرآن عملی طور پہ آپ کو بتاؤں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ یستجیبوا لک، اس پہ میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے برائے نام مسلمانوں، اللہ کے اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، ان کو جواب دو، قبول کر لو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے اے برائے نام مسلمان، اس سے تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج مسلمان قوم ایک مردہ قوم ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی پکار اور رسول کی دعوت کا ہم کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالی ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم، آپ خود یعنی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا جواب دیا ہے، کیا ہم محسوس کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آج ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے؟ چلیں آپ مجھے بتائیں، زندگی میں کبھی آپ نے ایسا سوچا، ایسا سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لائیں وہ میرے لیے ذاتی طور پہ ہے؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ تو جدی پشتی مسلمانی چلی آ رہی ہے برائے نام کی، ہمارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے، یہ تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ یہ کیا تھے اکبر بادشاہ اور ہمایون بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ اور بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اور یہ رنگیلا بادشاہ، اور یہ کیا مطلب ہوتے؟ بس نام کے تھے، بس نام، اسلامی نام تھا بس، ورنہ آپ کام تو ہمارے سارے غیر مسلموں کے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غیر مسلم اور مسلمانوں کا رویہ آج ایک سا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم دکھاوے کے کچھ اعمال کر رہے ہیں جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہیں، اور آشنا تو ہم کلمے سے بھی نہیں ہیں۔ کلمہ طیبہ کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم، نہ مطلب معلوم ہے نہ تقاضے جانتے ہیں، تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا حال بالکل واضح طور پہ کہہ دیا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت آپ کو خوب اچھی طرح نوٹ کرنی چاہیے، اس پہ آپ سوچیں۔ بہرحال میں ایک مرتبہ پھر یہ جو چیدہ نکات ہیں، وَلَكِنْ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَتَ، آیت نمبر 45، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں نے بہت سے یعنی قروناً بستیاں پیدا کی، اور ان پہ ایک عرصہ دراز گزر گیا، وہی فترت الرسول کا زمانہ تھا۔ تو
وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اب ہم رسول بھجوانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، آیت نمبر 46 میں، یہ تیرے رب کی رحمت ہے تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے، تاکہ یہ سوچیں۔ اب دیکھیں قرآن کے نزول کا مقصد اور پیغمبر کی ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے اس آیت میں 46 نمبر میں، کہ آپ یہ رحمت ہے تاکہ آپ ڈرائیں، خبردار کریں، متنبہ کریں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے، اور ان کو پھر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن قرآن کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک بس پڑھنے کی کتاب بنا دیا اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو اہم بات ہے جو آیت نمبر 47 میں ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے، اور کہ اچھا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ انذار یعنی انذار کے بغیر کسی قوم کو تباہ کر دے یا ہلاک کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت، مخلوق تک ہدایت دینا اور پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور انسان تو مجبور ہے، انسان ناقص ہے، ناقص العقل ہے، کیونکہ اس کی منزل باطن ہے اور ہماری عقل کی رسائی باطن تک نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کیا ہے ہدایت کا، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ تعلیم دی گئی جو اس کو علم نہیں تھی۔ اس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں آج کا جو مضمون ہے، آخری آیت پڑھ لیتا ہوں، پھر وہ ترجمہ جو ہے آپ سارا سن لیے گا اور ذرا سمجھ کے، مطلب آپ سمجھ کے ترجمہ بھی سنیں اور تلاوت بھی سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم طور کی غرب کی طرف نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے،
ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔